وہ سچویشن پہ ہوگی. آپ حالات جتنی جلدی پرکھ لیں گے آپ کو سننے میں اتنا لطف آئے گا. آگے آ جائیں گے گا خالی آ جائیں. ایک صلوات اور عنایت فرما دے محمد اس لیے کہ حالات پہ مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بات پہنچانا بھی ہے سمجھانا بھی ہے. سچویشن اگر کسی چیز کی آپ سمجھ جائیں گے تو بات پہنچانے میں آسانی ہوگی. چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ گفتگو سید سجاد مولا پہ ہونی چاہیے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے کان کے قریب سے مولا سجاد کی وہ فضیلتیں گزریں جو اس سے پہلے نہ گزری. سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ سید سجاد بیمار کربلا ہیں، بیمار شام نہیں ہیں. ایک جملے میں بھی مجلس ہو سکتی ہے. سجاد بیمار کربلا ہیں، نہ بیمار کوفہ ہیں نہ بیمار شام ہیں. گجرات سن تو لیتا ہے، اس بات کا مجھے یقین ہے. ہاں، جب تک میں نہیں آیا تھا میرے دوستوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی تھی، لیکن جب میں آ گیا ہوں اور میں نے دیکھ لیا ہے تو مجھے پڑھنے کا حق ہے کہ سجاد بیمار کربلا ہیں، بیمار کوفہ و شام نہیں ہیں. سجاد کربلا میں بیمار تھے، شام میں تو یزیدیت کو بیمار کیا ہے. نہ بیمار کوفہ ہیں نہ بیمار شام ہیں، اس لیے کہ شام میں تو یزیدیت کو بیمار کیا ہے سجاد نے، اور ایسا بیمار کیا کہ اب اس مریض کا کوئی نام لیوا نہ رہا. آج ہر مقام پہ تذکرہ سید سجاد کا ہے. کون ہے مولا سجاد؟ دو جملوں میں سن لیجئے. میں نے آیت پڑھی ہے، خدا اعلان کر رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اے میرے حبیب، یہ عیسائی تم سے آ کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. میں اگر اپنا کسی کو بیٹا بناتا تو عیسیٰ کو کیوں بناتا؟ تم اول العابدین ہو، تمہیں بناتا. لفظوں پہ غور کریں، قرآن کی آیت ہے. عیسیٰ کو کیوں بناتا اپنا بیٹا؟ تم اول العابدین ہو، تمہیں بناتا. خدا نے محمد کو اول العابدین کہا ہے، زین العابدین نہیں کہا ہے. خدا نے محمد عربی کو اول العابدین کہا ہے، زین العابدین نہیں کہا ہے. میرا مولا ساجد نہیں ہے، سجاد ہے. جو کبھی کبھی سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور سجدہ جس سے سجدہ سیکھ لے اسے سجاد کہتے ہیں. گفتگو کس پیرائے سے شروع کر رہا ہوں سنیے گا. میں مجمع دیکھ کے کبھی مجلس نہیں پڑھتا، یہ میری عادت رہی. بندے چار بھی ہو تو ممبر سے غداری نہیں ہونی چاہیے. اور جو پڑھنا ہے ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں. میں فقرہ پڑھ رہا ہوں، میری پڑھی ہوئی اب تک کی 17 مجلسیں ایک طرف رکھ دیجئے گا اور یہ فقرہ ایک طرف. جس عباس کی ہیبت سے 18 لاکھ آنکھیں 8 دن تک نہ سو پائیں. 2 محرم کو عباس نے خیمہ لگایا ہے. 8 دن تک 9 لاکھ میں سے کوئی پلک سے پلک نہ ملا سکا. بہت توجہ کے ساتھ، کیونکہ فضیلت کچھ ایسی ہے. آج چچا اور بھتیجے کا سنگم ایک جملے میں کر رہا ہوں. 2 محرم سے 8 محرم تک جس عباس کی ہیبت سے 18 لاکھ آنکھیں نہیں سو پائی ہیں اسے علی کا بیٹا عباس کہتے ہیں، اور جس سے یزیدیت آج تک نہیں سو پائی اسے سجاد کہتے ہیں. یزیدیت جس کی ہیبت سے آج تک نہیں سو پائی اسے سید سجاد کہتے ہیں. جس نے ہر یزیدی کی آنکھ سے نیند چھین لی ہے، سکون سلب کر لیا ہے، اسے سید سجاد کہتے ہیں. اب یہ مولا ہے کون؟
بس اتنا سن لیجئے، سن 40 میں مولا علی کی شہادت واقع ہوئی اور سن 38 میں چوتھے امام کی ولادت واقع ہوئی۔ اس کا مطلب 2 سال علی کے ساتھ علی بن کے رہا۔ سننے والے ذرا توجہ کریں تو پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ 2 سال علی کے ساتھ علی بن کے رہا ہے۔ ماں عجم کی شاہزادی ہے، باپ شاہ است حسین ہے۔ لفظوں کو خریدیے گا خدا کے لیے۔ باپ شاہ است حسین ہے، ماں عجم کی شاہزادی ہے۔ جب وہاں سے چلی، کسی خلیفہ کے دور میں آئی، اس نے نکاح کی خواہش کی۔ اس کی ماں نے صرف ایک جملہ بولا، چوتھے امام کی ماں نے صرف ایک جملہ بولا، تم ہمیں پہچانتے نہیں، ہم خریدنے کے لیے آئے ہیں، بکنے کے لیے نہیں۔ لفظوں پہ غور کیجئے، ہم خریدنے کے لیے آئے ہیں، بکنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور یاد رکھنا، تو کیا، تیری اوقات کیا، سلیمان اپنی حکومت لے کے آ جائے تو ہماری جوتی نہیں خرید سکتا۔ تو کیا، تیری اوقات کیا، سلیمان اگر اپنی حکومت لے کے آئے تو ہماری نالین نہیں خرید سکتا۔ کیوں؟ لوگوں نے پوچھا۔ اتنے میں امیر کائنات آئے۔ امیر کائنات آنے کے بعد کہتے ہیں، اگر کوئی، جملہ یاد رکھیے گا، پست جگہ پہ کھڑا ہو جائے اور ہو عزت دار تو وہ پست نہیں ہو جاتا۔ توجہ کیا ہوتا۔ میں ایک اور جملہ سنا دیتا ہوں۔ 9 لاکھ کے لشکر کو شب عاشور حضرت عباس نے سرسری نگاہ ڈال کے دیکھا تو 9 لاکھ بوکھلا گئے اور چلا کے کہتے، عباس تھم کے کیوں نہیں دیکھتے؟ تو مسکرا کے کہا، میرے آقا کے نانا نے فرمایا تھا، ذلیل کو کبھی رک کے نہ دیکھنا ورنہ عزت دار سمجھنے لگے گا۔ ذلیل کو کبھی رک کے نہ دیکھنا ورنہ خود کو عزت دار سمجھنے لگے گا۔ تو عزت دار جس جگہ کھڑا ہے عزت دار ہے۔ اب بی بی شہربانو سے پوچھا گیا، امیر کائنات نے پوچھا کہ تم بتاؤ، تم کسے پسند کرتی ہو؟ کہا میری پسند کا مسئلہ ہی نہیں ہے امیر، یعنی آنے والی کو پتا ہے کہ امیر کون ہے۔ میری زندگی کی سب سے خوبصورت مجلس ہے، آنے والی کو پتا ہے کہ امیر کون ہے۔ کہا امیر میرا مسئلہ نہیں۔ کہا پھر؟ کہا آنے سے پہلے آپ کی زوجہ خواب میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے حسین کے لیے تمہیں منتخب کرتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے حسین کے لیے تمہیں منتخب کرتی ہوں۔ سنیے گا جملہ، اس نے بی بی نے پوچھا کہ بی بی آپ یہ بتائیے، مجھے منتخب تو کر لیا ہے، میں حسین کو پہچانوں گی کیسے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا تھا، جسے دیکھ کے دل نرم ہو جائے۔ اب تو سمجھو حسینیت ہے کیا، جسے دیکھ کے دل نرم ہو جائے۔ اس کا مطلب حسین وہ حسینی وہ ہوگا جس کا دل سخت نہ ہو، جسے دیکھ کے دل نرم ہو جائے۔ اور پھر آپ ہی کی زوجہ نے مجھے حسین کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ اب جو جملہ ہے، خدا کی قسم قلم نور سے پیشانی حور پہ لکھا جائے تو حق ادا نہ ہو۔ میں اپنی زبان کو کوثر سے 70 بار دھلوں تو حق ادا نہ ہو۔ بس امیر نے کہا اتنی باتیں ہوئی تھی، کیونکہ جو گئی تھی اس کے شوہر کو پتا تھا کہ کیا کیا ہوا ہے۔ کہا بس اتنی باتیں ہوئی تھی۔ اب بی بی نے سر جھکایا، بی بی شہربانو نے، اور سر جھکا کے کہا سرکار آپ کو تو پتا ہے تصویر دکھانے کے بعد جو انگوٹھی آپ نے نکاح کے وقت فاطمہ کو دی تھی وہی انگوٹھی میری انگلی میں۔ جو انگوٹھی آپ نے اپنی زوجہ کو پہنائی تھی یہ وہی انگوٹھی ہے امانت کے طور پہ۔ پھر سرکار سے نکاح ہوا علی کی موجودگی میں سن 38 ہجری، علی بن کے آ گئے۔ کتنا حسین منظر ہوگا جب علی نے اپنی گود میں علی کو اٹھایا ہوگا۔
دیکھو عباس ثانی حیدر ہے لیکن سجاد خود علی ہے. سجاد خود علی ہے. علی کی موجودگی میں علی بن کے آیا اور لوگوں نے کہا کہ سرکار آپ کی ولادت کے بعد ہم پیدا ہوئے مولا کائنات سے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بچپن میں لگتے کیسے تھے. لگتے کیسے تھے؟ امام نے کہا بھی نہیں دکھایا جائے گا, کل مسجد میں سجاد کا دیدار کرایا جائے گا. بہت توجہ, کوئی مسئلہ نہیں, اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک, نہیں تو آپ میری طرف متوجہ رہیں. ہاں, اس لیے کہ فرشتوں نے لائٹ چلا رکھی ہے. ہماری آنکھیں بند ہو سکتی ہے, ہمارا کیمرہ دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن خدا نے جو کیمرہ فٹ کیا ہے نا وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا, کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو اتنی سی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا, اور جو اتنی سی برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. تو یہ مجلس حسین ہے, یہاں توجہ فرما لیں آپ, اس لیے کہ گفتگو بہت عظیم اور میری پسندیدہ ہے. کل مسجد میں سرکار مسجد میں لے کے گئے. اب عالم یہ ہے کہ ایبا کے دامن سے سجاد مولا کو نکالا, علی ابن الحسین مولا کو, اور سر سے لے کے پیر تک علی نے بوسا دیا. تو ایک ذرا چلنے والا بیٹھا ہوا تھا, اس نے کوہنی مار کے کہا دیکھ رہے ہو علی کو کیوں اتنا بوسا لے رہے ہیں, پوتا جو ٹھہرا. بس علی نے کہا خبردار, اللہ تیرا منہ توڑے, پوتے کی وجہ سے نہیں لے رہا, علی کی گود میں علی بیٹھا ہے. کتاب وہ ہے جسے ہر شیعہ کو کم سے کم ایک بار پڑھنی چاہیے. اس کتاب کا نام ہے عرفان حجت, اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ حجت پہ حجت نہیں ہوگی. پچھلی مجلس سے یاد ہوتی تو اس جملے کی قدر ہوگی. ہاں, حجت پہ کوئی حجت نہیں, کیونکہ حجت اسے کہتے ہیں الحجت قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق. حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے ہو, خلق کے ساتھ ہو, خلق کے بعد ہو. ہر انسان حجت ہو ہی نہیں سکتا. حجت ہونے کے لیے شرط ہے مخلوق سے پہلے, ہر مخلوق کے ساتھ, ہر مخلوق کے بعد. میں نے واقعہ سنایا تھا اپنے دوست کا, میرا دوست کانوینٹ کا پڑھا ہوا, ایک دن پوچھنے لگا شاہد رضوی صاحب. میں نے کہا ہاں بھائی بولو. کہا یہ بتائیے ہم جب چوٹ لگتی ہے اور ہم گرتے تو یہ علی کہتے ہیں, علی کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, نجف سے آتے ہیں. وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا, بہت توجہ, مسکرانے لگا. میں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہا یہ بتائیے ابھی اگر میں گرنے لگوں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں بازو پکڑ کے سنبھال لوں گا. کہا کیوں سنبھالیں گے؟ میں نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں. کہا پھر اپنے عقیدے کی علاج کیجئے, علی نجف سے نہیں آتے, ہر مومن کے دل میں رہتے ہیں. حجت پہ حجت نہیں ہوگی. جب سارے مدینے نے زیارت کر لی, اب علی اپنے چھوٹے علی کو اپنی گود میں اٹھا کے گھر چلے. راستے پہ ایک شخص نے روکا, کہنے لگا سرکار کیا اجازت ہے کہ میں بھی اس کی زیارت کر لوں؟ علی نے کہا سب نے کیا تم بھی کرو, مگر ہو کون؟ کہا میں خضر نبی ہوں. اسی کتاب میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا, میں اتنا سا آپ کو سناؤں گا صرف, ورنہ وہ واقعہ سنانے پہ آیا تو 1.25 گھنٹے کی مجلس چاہیے. صرف خضر کے آنے پہ, صرف خضر کے آنے پہ 1.25 گھنٹے کی مجلس ہو جائے گی. کہا سرکار میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں. علی نے کہا سب نے کیا ہے, تم بھی کر لو, تم بھی کر لو. اب اس نے ہمارے چوتھے مولا کی زیارت کی. بخدا یہ لفظ نہ ہو, میری سزا ہو کہ زبان کاٹ لو, اور اگر لفظ کتاب کے ہو تو پھر میرے حق میں دعا کرنا. خضر کون نبی ہے؟ جو پانی پہ موکل ہے. کبھی اگر پانی نہ ملے راستے میں پھنس جاؤ, خضر کو بلا لینا.
یہ وظیفہ میں نے بتا دیا، خضر کو بلا لینا، اور اگر خضر بھی کسی وجہ سے نہ آئے پھر عباس کو آواز دے. معکل پانی پہ خضر ہے لیکن پانی کا حاکم عباس ہے. اگر گجرات میں یہ فقہ نہیں مولا پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہی ہے سید الماء. ماں کہتے ہیں پانی کو، میم الف حمزہ. سید الماء پانی کا حاکم، پانی کا سردار. لفظوں پہ غور نہیں کیا. اس شال ازا کا میں حاکم ہوں، مالک ہوں. آپ اٹھا کے گلے میں لپیٹ لیں، جائز ہے آپ کے لیے؟ ہاتھ کھول کے بیٹھے ذرا. نہیں. جائز ہے آپ کے لیے؟ نہیں جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ مالک میں ہوں. اب سن لینا، کائنات میں گھونٹ گھونٹ پیتے پھرتے ہیں. اگر مالک کی فضیلت پہ شک کیا، پانی پینا حرام. کیونکہ سید الماء ہے عباس، پانی کا حاکم ہے عباس. پانی کا حاکم ہے عباس. اور پانی کیا ہے؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا، میں اتنی دیر سے پانی پہ گفتگو کر رہا ہوں، پانی کیا ہے؟ تمہارے 8ویں مولا سے پوچھا گیا. ہاں متوجہ میری طرف رہے. آپ کے 8ویں مولا سے پوچھا گیا، مولا پانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الماء حیات، پانی زندگی ہے. خدا کے لیے غور نہیں کیا. پانی پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں، پانی زندگی ہے، جس کا مطلب عباس پانی کا حاکم نہیں، زندگی کا حاکم. جو فرش ازا سے باہر کھڑے ہیں ان تک یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ ابھی جگہ ہے. دور سے مجلس دیکھنے کی ضرورت نہیں. ایک صلوات عنایت فرما دے محمد. کوئی بھی میری باتوں کا برا نہ مانے، میں عزاداری کے معاملے میں بڑا سخت قسم کا بندہ ہوں. مجھے حد تک عزاداری برداشت نہیں ہے، اور یہ چیز خون میں ہونی بھی نہیں چاہیے. ہم عزت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمیں عزاداری کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ساری نوکریاں چھوٹی ہیں. خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، جو سامنے بیٹھے وہ تو توجہ کر لے. ساری نوکریاں چھوٹی ہیں جناب تراب صاحب، اور یہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ، فرش ازا پہ، ہر نوکری چھوٹی ہے. تم سی ایم بن جاؤ، پی ایم بن جاؤ، فاطمہ کو نہیں بلا سکتے، اداکار بن جاؤ. عظمت شہزادی جناب ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بآواز بلند صلوات. کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، مادر شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں. فرش ازا پر عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں. سید الماء حضرت عباس کا لقب ہے، اور سرکار کے 133 لقب ہیں. جتنے نام کے عدد اتنے لقب. جتنے نام کے عدد اتنے لقب. حضرت عباس کا ایک لقب کربلا میں بھی ہے، 2 بلکہ، ایک قابض ایک باسط. قابض اور باسط. بہت غور سے سنیے گا، آج کی مجلس کا تحفہ سمجھیے. یہ پڑھنا نہیں تھا، زبان کی نوک تک آ گیا، اور جو بات آ جائے شاہد پلٹاتا نہیں، ورنہ اندر سے کرواہٹ محسوس ہوتی ہے. قابض اور باسط. قابض لقب کا ملا پتا ہے.
عباس نے چلو میں پانی لیا. قابض لفظ قبضہ سے ہے, کسی کی زمین پہ کرنا نہیں, لیکن لفظ قبضہ سے. یہ ہاں یوں مثال دے دی جائے, یہ گھڑی ہے, یہ میں نے اپنی مٹھی میں لیا, یہ ہے قابض, اور یوں مٹھی کھول کے گھڑی آزاد کر دیا, اسے کہتے ہیں باسط. عباس نے چلو میں پانی لیا, قابض. جو کیا ہوگا, عباس نے چلو میں پانی لیا, قابض. ابھی میں نے بتایا یہ مجمع کیوں سویا رہا, 20% مجمع ابھی بھی نہیں بولا. یہ ہے قابض. تو لیا کیا تھا, پانی. پانی کیا ہے, زندگی. عباس نے کربلا میں زندگی قید کی, زندگی تڑپنے لگی. فاطمہ کے بیٹے نے آزاد. ایک انگریز رائٹر گزرا ہے, ڈاکٹر بین ہالیوک. اس نے سرکار علی اصغر پہ بھی کتاب لکھی ہے, اور جناب عباس پہ بھی کتاب لکھی ہے. وہ لکھتا ہے کہ زمانے کے غریبوں, بھئی مخاطب کس طریقے سے کیا, زمانے کے غریبوں. دیکھو تم چاہے جیگوار میں بیٹھ جاؤ یا بی ایم ڈبلیو میں, حسین کے سامنے غریب ہی رہو گے, کیونکہ شاست حسین, بادشاہ حسین. تم دین پہ عمل کر کے دیندار بنو گے, دین حسین. تو وہ لکھتا ہے کہ زمانے کے غریبوں, ہر صبح جھک کے عباس کو سلام کیا کرو. میں پڑھے لکھے لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں جو مجلس سن لیتے ہیں. زمانے کے غریبوں, ہر صبح اٹھ کے جھک کے عباس کو سلام کیا کرو, کہ اس نے تمہاری غربت کا بھرم باقی رکھا. اگر عباس نے پانی ہونٹوں سے لگایا ہوتا, سونے سے زیادہ قیمتی ہو جاتا. یہ تو عباس نے ٹھکرا کے اوقات بتائی ہے, اور تمہارے پینے کے لیے چھوڑ دیا. تو قابض اور باسط تو سمجھ گئے نا. یوں قابض, یوں آزاد کیا, باسط. خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا, یوں قابض, یوں باسط, یوں چلو میں لے کے قبضہ کیا. ایک تمہارے بدن میں بھی 50% سے اوپر پانی ہے, سائنس کہتی ہے. اس کا مطلب کم سے کم 50 سے زیادہ پہ قبضہ عباس کا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. 50 سے زیادہ پہ قبضہ عباس کا ہے. اب بچا ہوا جو حصہ ہے وہ مٹی کا ہے, اس میں تو ہے ہی ابو تراب کا. اور بھی زیادہ سائنس نے ترقی کی تو لکھا 60-70 تک پانی ہے تمہارے بدن میں. یہ زمین ہے جتنی بھی ہے, اس میں 75% پانی ہے. میں نے پڑھ دیا اور تم سارے سن کے چپ رہ گئے. 70% پانی ہے, اس کا مطلب اس زمین پہ 70% قبضہ عباس کا ہے. میں اسی بات کو لے کے نکلوں تو گھنٹے 2 گھنٹے چاہیے مجھے پانی کے اوپر, لیکن مجھے واپس آنا ہے. یہ جو خضر نے دیکھا نا, تو تمہارے مولا سجاد کے کان میں کچھ کہا, یوں جھک کے کچھ کہا. یہ کتاب میں وہ لفظیں لکھی ہوئی ہیں. اس نے کہا السلام علیکہ یا ایھا الطفل الصغیر, اے گود کے چھوٹے بچے, تجھ پہ سلام. خدا کی قسم یہ جملہ نہ ہو مجھے سرخیز سے زندہ نہ بھیجنا, اور پھر ہو تو اتنا بولنا کہ تھکن جاتی ہے, کیونکہ محرم سے لے کے اب تک 125 سے بھی زیادہ مجلس سے پڑھ چکا ہوں. روزانہ یہاں سے گیا 23 مجلس, کل تک پڑھی تھی 24ویں, کل گھر پہ پڑھی 25ویں, یہ پڑھ رہا ہوں.
اور اس سے پہلے 100 سے اوپر جا چکا میں. یہ فقرہ نہ ہو. دیکھو سب کے پڑھنے میں میرے پڑھنے میں ایک فرق ہے. سب باتیں پڑھتے ہیں, میں دکھا کے پڑھتا ہوں. تو اسی اعتبار سے بولنا. اس نے السلام علیکہ ایھا الطفل الصغیر, اے چھوٹے بچے تجھ پہ سلام. اے چھوٹے بچے, یہ دیکھو یہاں سے لے کے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے چھوٹے بچے تجھ پہ سلام. کہ امام سجاد نے کچھ پلٹ کے جواب دیا. امام حسین نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا, بیٹا بس بس. جاگنا خدا کے لیے, بیٹا بس بس. خضر اپنا سا منہ لے کے باہر نکل گئے. پیچھے پیچھے ایک بندہ گیا, خضر تمہیں قسم ہے بتاؤ سجاد نے کہا کیا تھا؟ کہا قسم کس کی دی؟ کیا اسی بچے کی جو علی کی گود میں تھا؟ کہا جب میں نے کہا نا تجھ پہ سلام اے چھوٹے بچے, تو خضر نے کہا بھول گئے پانی پہ نماز میں نے ہی پڑھائی ہے. ایک صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. تجھے جو پانی پہ نماز پڑھاتا تھا نا وہ میں تھا. اس کا مطلب یہ پرانا کام ہے ان کا. یہ مجمع بیدار نہیں تھا, یہ پرانا کام ہے ان کا. نبیوں کو پانی پہ نماز پڑھانا, چوتھا پڑھا چکا, آخری پڑھائے گا. ایک اور کتاب کا حوالہ دوں, ایک اور بات سناؤ. یہ آیت اللہ ہاشم بہرانی جنہوں نے اس کے علاوہ بھی بڑی کتابیں لکھی. غایت المرام ان کی کتاب, مدینۃ المعاجز ان کی کتاب, تفسیر برہان ان کی کتاب, شاعر حسینیہ ان کی کتاب, سینکڑوں کتابیں سالم دین نے لکھی. اس کے صفحہ نمبر 299 سے سنانے لگا اور ہے چوتھے امام کی فضیلت. امام جب 2.5 دن کے تھے, کتنے دن کے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ گنتی والے دن ہیں, ورنہ جتنی امامت کی عمر ہے نا اتنی زمانے کی نہیں ہے. ان کا علی اصغر 6 مہینے کا دکھتا ہے. کبھی تفصیلی موقع ملا تو سناؤں گا. 2.5 دن کی عمر میں مولا سجاد سے پوچھا گیا, مولا امام کسے کہتے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ کیجئے گا, حوالہ بھی غلط ہو, 299 کا ہی حوالہ دیا ہے اور انشاءاللہ وہی نکلے گا. یہ دیکھیے 299 سے سنانے لگا ہوں. اس سے پہلے مقدمے کے لیے 2 جملے سنا رہا ہوں سے. یہ اصل میں سنانا ہے مجھے کہ امامت کہتے کسے. مولا سے پوچھا گیا, مولا امام کسے کہتے ہیں؟ عمر کتنی ہے؟ 2.5 دن. اب شیعوں کو اگر تعجب ہو تو پھر کسی کنویں میں کود جانا چاہیے, اس لیے کہ عیسیٰ جھولے میں بول سکتا ہے, تو فخر عیسیٰ 2.5 دن کی عمر میں نہیں بول سکتا. اور سوال کیا کیا گیا, امامت کی پہچان کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے جسے ساری زندگی کبھی جمائی نہ آئے. یہ ایسے جو تم کرتے امامت کو یہ نہیں آتی کبھی. میں یا تو سمجھا نہیں سکا اور یہی کہوں گا کہ سمجھا نہیں سکا. یہ کیوں آتی ہے پتہ ہے؟ بشر تھک جاتا ہے, خاکی بدن ہے, اندر عجیب عجیب کثافتیں بھری ہوئی ہیں, تو ہم تھک کے یوں کرتے ہیں. اور امام کو کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ امام تھکتا نہیں, دشمن کو تھکاتا ہے. شان یہ ہے کہ اسے کبھی جمائی نہیں آئے. امام کبھی بھی ایسے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا جس سے لوگ ناک بھاؤں سے کوڑے. امام جس مجمع میں کھڑا ہوگا اس سے 1 بالش اونچا ہوگا. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. 5 فٹ والوں میں امام 5.25
ساتھ والوں میں 7.25 کا، تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ امامت بھیڑ میں کھو گئی تھی۔ توجہ اور خدا کے لیے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ امام جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ وہ پردے میں ہے تو کچھ بھی کر لو۔ مجھے معلوم تھا کہ جملے پہ آپ مجھے داد نہیں دیں گے۔ آپ بیٹی پہ کون بولتا ہے؟ آپ بیٹی پہ کون بولتا ہے؟ تو یہ نہ سوچنا کہ وہ پردے میں ہے تو کچھ بھی کر لیں گے۔ حسین کی عزاداری پہ سوچ کے انگلی اٹھانا، جو پردے میں ہے نا اس کے پہلو میں ذوالفقار بھی ہے۔ آنے والے نے عدالت ودالت نہیں لگانی ہے، فیصلہ آن دا اسپاٹ ہوگا۔ آواز بلند صلوات۔ اس دن عدالت ودالت نہیں لگے گی۔ امام جب آئیں گے عدالت نہیں، گواہ نہیں بلایا جائے گا۔ تم یہ کہو نہیں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس دن جب بھی کوئی مجرم امام کے سامنے پیش ہوگا نا، میں نے یہی پڑھا ہے کتابوں میں، زبان گنگ ہو جائے گی، بدن بولے گا۔ لفظوں پہ غور نہیں کیا آپ نے۔ خدا بولنے کی صلاحیت مجرم سے چھین لے گا، اس کا بدن بولے گا، کان بولے گا میں نے یہ گناہ کیا، آنکھیں بولیں گی میں نے یہ گناہ کیا، دماغ بولے گا اس نے تیرے دادا علی پہ شک کیا تھا۔ کے لیے غور کیا ہوتا۔ نعرہ حیدری۔ اچھا آمادہ ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں مجمع دیکھ کے نہیں پڑھتا۔ جو فقرہ میں سنانے لگا ہوں اگر کان کے قریب سے گزرا ہو تو ٹوک دیجئے گا، میں دوسرا سناؤں گا، اور وہ بھی گزرا ہو تو پھر تیسرا سناؤں گا۔ لیکن اگر حق ادا ہو تو پھر، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 16 سال پہلے پڑھا تھا اور ابھی تک شاہد نے 16 سال سے ممبر پہ نہیں پڑھا۔ پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے گجرات میں پڑھ دینے کا۔ یو پی گھوم آیا نہیں پڑھا، کلکتہ مرشید آباد جموں چلا گیا نہیں پڑھا، چنئی چلا گیا نہیں پڑھا، آندھرا میں نہیں پڑھا، یہاں دل چاہ رہا ہے سنا دو۔ آپ سنیے گا آپ کی امامت میں کمال کیا ہے، جسے آپ اپنا رہبر مانتے ہیں اس میں کمال کیا ہے سنیے۔ اور اسے شیخ توسی نے اپنی امالی کے اندر بھی لکھا ہے۔ فقرہ یہ ہے، سنیے گا، داد دیجئے نہ دیجئے۔ اسے جب میں نے ڈھونڈا تھا نا تو خدا کی قسم اپنی پیٹھ خود تھپ تھپائی تھی۔ جیتے رہو میرے لال، بہت دن تک سلامت رہو۔ سنیے گا، جسے آپ امام مانتے ہیں اس کا کمال کیا ہے۔ جس تاریخ میں امام پیدا ہوتا ہے اس تاریخ میں کوئی کائنات میں کافر پیدا نہیں ہوتا۔ اس رات کوئی کافر نہیں پیدا ہوا۔ 15 رمضان کو حسن پیدا ہوئے، اس رات کوئی کافر نہیں پیدا ہوا۔ 3 شعبان کو حسین پیدا ہوئے، کوئی کافر نہیں پیدا ہوا۔ شعبان میں سجاد پیدا ہوئے، کوئی کافر نہیں پیدا ہوا۔ رجب میں 5ویں پیدا ہوئے، کوئی کافر نہیں پیدا ہوا۔ تو جس تاریخ میں یہ آئے اس میں جب کافر نہیں پیدا ہوتا تو جس دل میں یہ رہتے ہو، چاہے گا فوٹو لے لے گا، یہ لکھا ہاں اس رات مومن کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد شیخ توسی لکھتے ہیں اگر بالفرض کوئی زبردستی تقدیر نے زور مار دیا پیدا ہی ہو گیا تو لکھا ہے کہ وہ وقت کے امام کی برکت سے آخری ہچکی سے پہلے شیعہ ضرور ہو جائے گا۔ گنجائش ہوتی تو اور سنا تھا آپ کو مولا سجاد، لیکن دادا ابھی نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا نہیں۔ بہرحال لوگوں کا آنا ہے اور بی بی آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ یاد رکھیے گا
کہ اہل بیت کے گھرانے میں اگر کوئی جانور بھی ہے نا تو اس کی بھی فضیلت مجھ سے پڑھوا لیجیے. میں اہل بیت کے گھرانے کی جوتیوں کے فضائل پڑھنے کے لیے تیار ہوں اور کتاب دکھا دکھا کے پڑھوں گا. یہ تو ممکن نہیں ہے. 5ویں امام کے جشن مناتے ہو, 5ویں امام پہ کوئی پڑھ ہی نہیں رہا. نہیں پڑھواؤ, تم پڑھواؤ گے تو پڑھیں گے. بلاؤ تو اس شرط پہ کہ ہمیں 5ویں امام ہی سننا ہے, اور پھر تم بھی ذہنی طور پہ آمادہ ہو جاؤ. سنا نہیں لوگوں نے چوتھے امام کی وہ فضیلتیں سنی, تو اس کا مطلب سماعت ہماری خراب نہیں ہے. ہمیں اپنے ٹیچر کو سمجھنا ہے. بس میں نے سمیٹ لی گفتگو. چوتھے امام کی بڑی فضیلت ہے. چوتھے امام نے یزید کو بیمار کیا ہے. یزید کو بیمار کیا ہے, جس کے خطبے سے آج تک شام کانپ رہا ہے. لفظوں پہ غور کر لیں, جس کے خطبے سے آج تک شام کانپ رہا ہے. پورے شام گھومائے, کہیں کوئی گلی ہے یزید کے نام کی؟ بھئی چوتھے امام نے خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. 6 چیزیں عطا کی ہیں. دیکھیں کمال ہے, کبھی زندگی نے ساتھ دیا. خطبہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن جس عنوان سے میں سناؤں گا اس عنوان سے نہیں سنا ہوگا. کہا 6 چیزیں عطا کی. علم ہمیں دیا, حلم ہمیں دیا. علم کیا ہے یہ سارے جانتے ہیں. حلم کیا ہے؟ بردباری کو کہتے ہیں, یعنی زمانہ ان کے سامنے جھکتا ہے. علم ہمیں دیا, ان کے ساری ہمیں دی. سماحت ہمیں دیا, سماحت بزرگی. شجاعت ہمیں دیا, فصاحت ہمیں دیا. بھائی شجاعت کیا ہے؟ معصوم سے پوچھو. کہا شجاعت سے تلوار چلانے کا نام نہیں, باطل کے سامنے حق بول دینا. باطل کے سامنے حق بولنا یہ شجاعت ہے. اور اب یہ جملہ جو ہے تحفہ دیا ہے امام سجاد نے ہر عزادار حسین کو. کہتے ہیں والمحبت فی قلوب المومنین. علم ہمیں, حلم ہمیں, سماحت ہمیں, شجاعت ہمیں, فصاحت ہمیں, 5 ہو گئی نا, 6 عطا کیا ہے. محبت ہماری مومنوں کے دلوں میں رکھی. اس کا مطلب ان کے گھرانے کی محبت مومن کے دل میں ہوگی, منافق کے دل میں نہ. مومن کے دل میں ہوگی, منافق کے دل میں نہیں. اس کے بعد کا 7 چیزیں ہمیں عطا کی, فضیلت دی 7 چیزوں کے ذریعے. کیا کہتے ہیں؟ احمد مختار ہم میں سے. اب سوچئے سچویشن جو میں نے کہا تھا نا, اسی سچویشن پہ لے آیا. 5 منٹ فضیلت پڑھنی ہے, اس کے بعد مسائل. جس شام میں یہ کہا گیا ہو کہ باقی قتل ہوا ہے, وہاں سجاد نے مزاج کیسے بدلا, سچویشن سمجھ کے خطابت کی. کیا کہا؟ احمد مختار ہم میں سے. پبلک کے کام کھڑے ہوئے. ایدی آپ نے جو فقرہ کہا اسے دوبارہ کہیے. کبھی کبھی انداز میں بول دیا کریں. آپ نے جو فقرہ کہا اسے دوبارہ کہیے. امام سجاد نے کہا احمد مختار ہم میں سے. کہا اچھا یہ اسی محمد کی بات ہے جو معراج پہ گیا, اسی محمد کی بات ہے جس نے بدر میں کافروں کے خلاف تلوار اٹھایا, اسی محمد کی بات ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھوایا. یزید اپنے جال میں ہی پھنسا. اس کے بعد دوسرا فقرہ کہا حیدر کرار ہم میں سے. یہ اسی حیدر کرار کی بات ہے جس نے خیبر اکھاڑا. اب سجاد ایک جملہ بول رہے ہیں, مجمع فضیلت پڑھ رہا ہے. خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا تو علی ابن الحسین یعنی سجاد اسے کہتے ہیں جو قادہ کی فضیلت دشمنوں سے پڑھواتے. تیسرا جملہ کہتے ہیں جعفر طیار ہم میں سے. بس آخری فقرہ آ گیا, حمزہ نامدار ہم میں سے. مجمع کے یوں کان کھڑے ہو گئے. حمزہ تو سنا ہوا نام لگ رہا ہے. ایک نے کہا ہاں ہاں یاد آیا, جنگ احد میں
इसी हमजा के सीने को चाक करके हिंदा ने जिगर चुराया था। फंस गया ना बुरी तरीके से। हिंदा ने जिगर चबाया था। वो जवान था, बूढ़े से पूछा ये हिंदा कौन थी? बैठा है इसकी दादी। ये जो बैठा है इसकी दादी थी। भाई ये भी याद रखिए, इस्तिहार में ये जुमला लिखा हुआ कि हिंदा ने जब जनाब हमजा का सीना चाक किया, जिगर निकाला, मुंह में रखा, लोग भागे हुआ है, या रसूल अल्लाह हिंदा जिगर चबा रही है। रसूल अफसरदा थे लेकिन एक जुमला कहा, चबा रही है, खा नहीं पाएगी। अहले बैत ना तमाम दुश्मनों ऊपर, यजीद और यजीदियों ऊपर, चबा तो रही है, खा नहीं पाएगी। या रसूल अल्लाह क्यों? का जन्नती चीजें जहन्नमी नहीं खा सकती। नहीं, मैंने जुमला तो पढ़ दिया, अब आपको कैसे सुना हो सुनिए। जन्नती चीजें जहन्नमी नहीं खा सकते। अब भी नहीं समझे? हुसैन के तबर्रुक पे जो इतराज कर रहे हैं, जन्नती चीजें जहन्नमी। खुदा उन लोगों को सलामत रखे जो मजलिस हुसैन में आ जाते हैं। और मैं गुजरात के नौजवान मोमिनीन से कहूँगा कि मजलिस जब भी हो, जो इंतज़ामिया है वो उतनी देर के लिए इंतज़ाम रोके जितनी देर मजलिस चल रही है, इसलिए कि ये सारा इंतज़ाम इसी जिक्र के लिए है। और फर्श अज़ा से दूर ना खड़े हुआ करो, जहाँ सैयदा बैठे वहाँ आ जाओ, जहाँ अइम्मा तशरीफ लाए वहाँ आ जाओ, ताकि कुछ गुनाह हमारे धुल जाए। दूरी नहीं अख्तियार करनी चाहिए। बैठक में जहाँ मैं रुका हूँ वहाँ किताब मेरे पास रखी हुई है। हमारे मजहब के पहाड़ से वजनी आलिम दीन ने अपने बेटे से कहा, मेरे लाल, अगर मेरे पल्ले कुछ भी ना हो और हुसैन की एक मजलिस हो तो मेरी शफाअत हो जाए। लेकिन ये सुन के अमल में कमी नहीं करना। उस आलिम दीन ने मजलिस की अजमत बताई कि क्या अजमत है। एक लम्हे के लिए जो आप यहाँ पे आ जाते हैं, चंद लम्हे बैठ के सुन लेते हैं, सबसे पहला तो दुनियावी फायदा ये है कि अगर आपकी उम्र 40 साल है और आपने 10 बरस फर्श अज़ा पे गुजारा तो खुदा 50 करवा देता है। याद रखिएगा, कभी जिंदगी ने साथ दिया तो इन तमाम फजाइल पे भी गुफ्तगू होगी। लेकिन फिल वक्त मैं मसाइल के मंजिलों की तरफ आता हूँ। मौला सज्जाद की फजीलतें मैंने आपको सुनाई, और अभी तो सरकार सज्जाद के वो फजाइल बाकी हैं कि मैं अगर आपसे मुआहिदा करूँ तो सरकार की विलादत के दिन तक रोजाना 1.5 घंटे सुनाऊंगा और दोहराऊंगा नहीं। आपकी दुआओं से इतने औरात पलटे हैं किताबों के, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जहन में वो किताबें फीड हैं। खुदा का शुक्र है, आपकी दुआएं। मुझे अपने इल्म पे भरोसा नहीं, अहले बैत की अता पे भरोसा। हमारा दामन छोटा है, उनका कर्म बड़ा है। बस थोड़े दिन रह गए हैं। मैं अपने सुनने वालों से कहूँगा कि इन दोनों को ज़रा संभाल के गुजारना, कोई कोताही न होने पाए, क्योंकि ये सारी रातें जो चल रही हैं। अच्छा, गुजरात में एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। 28 सफ़र के बाद जो भी मजलिस हो 8 रबीउल अव्वल से पहले तक वो सारी मजलिसें बीबी फातिमा से मंसूब कर दो। ये मेरा पैगाम है, ये मेरी नसीहत है, ये मेरी वसीयत है। जो भी मजलिस हो उसे सैयदा से मखसूस कर दो, इसलिए कि घर लूट लिया गया फातिमा। सोचो ना, मोहसिन शहीद कर दिया गया, जिसे फातिमा गोद में न उठा सकी वो मार डाला गया। रोने में कोताही न किया करो। दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूं, 8वें इमाम ने अपने चाहने वालों से फरमाया था कि अपने बच्चों को रोना सिखाओ, ऊंची आवाज में रोया करो। मोहसिन शहीद कर दिया गया। ये 28 सफर के बाद से हुआ।
बीवी की पसलियां तोड़ दी गई, अली के गले में रस्सी बांध के खींचा गया। नहीं चाहने वाले बैठे हो, सोचो जो अली खैबर 2 उंगलियों पे उखाड़ लेता हो, क्या सब्र किया है। मैं मसाइब का एक जुमला पढ़ूंगा, जब तक जिंदा रहोगे रोते रहोगे। आलिम रब्बानी से पूछा गया कि सबसे ज्यादा मजलूम कौन है मामूल। आलिम का जवाब है, सुन लेना, सबसे ज्यादा मजलूम इमाम कौन है। तो जो पहलू में बैठे हुए तो उलमा उन सब ने कहा इमाम हुसैन। का 2 इमाम सबसे ज्यादा मजलूम है। सुनिए, लोगों ने हैरत से पूछा जो उनके शागिर्द थे, सरकार हमने सही नहीं बताया। क्या तुम्हारे नजदीक होगा? मेरे नजदीक 2 इमाम सबसे ज्यादा मजलूम है। क्या जल्दी से बताइए कौन? का हुसैन पे जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, जवाब नहीं है जुल्म। लेकिन हुसैन के अज़वाज पे जुल्म तब हुआ जब हुसैन शहीद हो। तुम्हें समझना चाहिए था हुसैन के घर वालों पे तब जुल्म हुआ जब हुसैन शहीद हो गए। कहते मेरे अली के सामने फातिमा को तमाचे मारे गए। और सज्जाद के सामने ज़ैनब की रज़ा लूट ली गई। 2 इमाम सबसे मजलूम है। तुम सोच सकते हो, तुम नौजवान बैठे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आज एक सवाल कर लेता हूँ, जल्दी में सवाल नहीं करना। बाजार से तुम जा रहे हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे चल रही है और कोई तुम्हारे माँ के सर से रेदा नोच ले। या तुम्हें पहुंचा नहीं सका तुम्हारे माँ के सर से रेदा नोच ले। अगर तुम कमजोर हो गए तो कहोगे अल्लाह मुझे मौत दे दे। अगर तुम मजबूत हुए तो खींचने वाले को मार दोगे। सोचो, कई मोड़ से ज़ैनब के सर से रेदा खींचती रही, सज्जाद देखता रहा। कौन से जुल्म नहीं हुआ। मैं अपने सुनने वालों से कहूंगा, ये दिन जरा ज्यादा आजादारी में गुजारा करो, क्योंकि 28 सफर तक फातिमा हुसैन को रो रही थी, 28 के बाद से हुसैन फातिमा को रो रहे हैं। अजीब अंदाज के जुल्म हुए। आपको यकीन नहीं हुआ कि कितना बड़ा जुल्म अली के सामने हुआ। फातिमा को ताजियाने मारे गए अली के सामने। सबसे पहले तो हालिया गुजरात को बता दूं कि ताजियाना इंसानों के लिए नहीं बना था। गुजरात वाला ताजियाने की तारीख पढ़ लेना, चैलेंज कर रहा हूं। ताजियाना इंसानों के लिए नहीं बना था। अरब वालों ने ताजियाना बनाया था सरकश घोड़े को काबू में करने के लिए। जो सरकश घोड़ों के लिए बना था वो ताजियाना मोहम्मद की बेटी को पढ़ता रहा, हुसैन की अम्मा को पढ़ता। रोने के लिए जमा हुए हो। मैं इसी अंदाज से मसाइल पढ़ता हूँ, इसलिए कि मसाइल मैं तुम्हें रुलाने के लिए नहीं पढ़ता, खुद के रोने के लिए पढ़ता हूँ कि बीवी मेरे आंखों में आंसू दे दे बस काफी। जिसे देख के मोहम्मद खड़े हो जाते थे, उसे लोगों ने तलवार के निहाल से मारा। इस्माइल पानीपती अहले सुन्नत है, ये अज़ादार बैठे इस्माइल पानीपती अहले सुन्नत है। वो लिखता है कि फातिमा पे इतने जुल्म हुए कि अगर फातिमा को हुजरे से आंगन में आना होता था तो असा का सहारा ले गया। असा का सहारा लेके आती। कितने जुल्म हुए बीवी को वसीया पढ़ना पड़ा कि मुझ पे जो जुल्म हुए हैं अगर दिन के उजाले पे हो जाते तो रात में तब्दील।
رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ ان علم لانے والوں کو سلامت رکھے. میں 2 منٹ سے کھڑے ہو کے مسائل پڑھ دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھ میں کم سے کم اتنی ہمت نہیں کہ غازی کا علم آ جائے اور میں بیٹھا رہ جاؤں. میں 2 جملے سے کھڑے ہو کے پڑھ دینا چاہتا ہوں, اسے سن لیجئے گا. کیا کیا ظلم ہوئے سیدہ بی بی, تازیانے کھائے. کبھی جا کے میوزیم میں, جو اسلحوں کا میوزیم ہوتا ہے نا, اس میں تازیانے دیکھنا ہے. ہر چیز کی ہسٹری لکھی ہے. تازیانے کا خاصہ یہ ہے کہ جس جگہ پڑتا ہے, کوڑا الگ ہے, تازیانہ الگ ہے. جس جگہ پڑتا ہے صرف کھال نہیں, گوشت کھینچ لیتا ہے. بطول بی بی کو تازیانہ پڑھتا رہا, زینب دیکھتی رہی. ایسا نہیں تھا ماں کے اوپر خود کو گرا دیا. اماں بڑے ظلم ہوئے. کون فاطمہ کل کی مجلس میں حضور والا میں نے بتایا تھا شب کی مجلس میں کہ جس عمر میں آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ ٹھکرا گئے اس عمر میں سیدہ کی کمر جھک گئی. شرم کر کے نہ رویا کرو. ابھی عزاداری میں بڑے اختلافات چل رہے ہیں. اگر کوئی سینے پہ ہاتھ مار لے رہا روتے روتے اسے روک دیا جا رہا ہے. سیستانی صاحب کا مسئلہ بھی میں دکھا سکتا ہوں. آپ سے پوچھا گیا اگر روتے روتے منہ پہ تماچا مار لے, آپ نے کہا جائز ہے. تمہیں نہیں پتا حوروں نے حسین کے قتل کے بعد تماچوں کا ماتم کیا. جب علی اکبر زید سے زمین پہ آئے ہیں, زینب نے چہرے پہ ماتم کیا. خدا کے لیے حسین کی عزاداری کو لڑائی کا مرکز نہ بناؤ. اگر کچھ نہیں پتا تو پوچھ لو. تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ایک اعتراض سے سیدہ کی پسلی میں درد شروع ہو جاتا ہے. تم تو بول کے چلے جاتے ہو. زینب کے زخموں کا کیا؟ کبھی تو سوچا کرو اہل بیت نے یہ سارے ظلم ہمیں بخشوانے کے لیے ان کے منصب میں کوئی کمی نہیں ہے. میں تمہیں رو رو کے سمجھا رہا ہوں. دست ادب جوڑ کے یہ اختلافات عزاداری کو لڑائی کا مرکز نہ بناؤ. تمہیں پتہ ہے میں مرکز کی مجلس میں بتا چکا کہ جناب زینب جب ابن زیاد کے دربار میں گئی نا, ابن زیاد نے کہا ہم نے تمہارے بھائی کو گھیر کے مار ڈالا. تو زینب نے کہا تم نہ بھی مارتا تو میرا حسین زیادہ دیر زندہ نہ رہتا. میرا حسین زیادہ دیر زندہ نہ رہتا. ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا کہ ہم نے گھیر کے مارا. تم کہتی ہو زیادہ دیر زندہ نہ رہتا. اولاد والیوں کی گود میں زینب نے چیخ مارا کہ ابن زیاد اتنا بتا دے جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا گیا ہو. تو باپ کتنی دیر زندہ رہے, وہ باپ کتنی دیر زندہ رہے. یقیناً سامنے اتنے سارے علم ہیں. ایک جملہ سے فاطمہ کے اس بیٹے کا پڑھ دوں جسے فاطمہ نے آنے سے پہلے سلام بھیجا. غازی کا علم اٹھانے والوں مولا تمہیں سلامت رکھے. جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی مولا انہیں سلامت رکھے. خندق کا ارادہ تھا, نہیں ہو پایا, کوئی بات نہیں. تمہارے اعمال میں خندق ہی لکھا ہے. اہل بیت کریم ہے. حسین کی عزا کے لیے قربانیاں دو, کوششیں کرو. نہیں بھی ہو پائے گا نا تو اہل بیت وہی لکھیں گے جس کی تم نے کوشش کی. غازی زمین پہ بکھرا پڑا. غازی زمین پہ بکھرا پڑا. حسین گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھے ہوئے. تنہائی میں بیٹھ کے نہیں سوچتے, نہ کسی ذاکر سے سننے کی
رکھنے کے بعد حسین نے روتے ہوئے جملہ کا اپنی آوازوں پر روکے یہ جملہ سن لیجیے پھر مل کے روئیں گے جناب سیدہ کو غصہ دیں گے حسین نے کہا عباس عباس تمہیں تو پتہ ہے کتنے تیر لگے ہوئے عباس کے لب ہی نے ہاں میرے سید و سردار عباس یہ جو جسم بک رہا ہے نا اسے اگر میں لے کے چلا گیا تو زینب مر جائے گی اور اگر چھوڑ کے جاتا ہوں تو سکینہ مر جاتی لے کے جاتا ہوں تو زینب مر جاتی ہے چھوڑ کے جاتا ہوں تو سکینہ مر جاتی عباس کروں تو کیا کروں عباس نے بس اتنا کہا تھا سکینہ میرے خون کی خوشبو پہچانتی ہے اس عالم کو میرے خون میں تر کر دے خون لگایا عباس کا جو سنتے رہتے اسے چھوڑ رہا لفظ علامہ مجلسی نے یہی لکھا ہے جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر گھر جاتا ہے میں اس مظلومیت کے جملے کو نہیں سمجھ سکے ویسے حسین خیمے کی طرف چلے ارے چلنا تھا علم نظر آیا سکینہ نے بچوں کو بلایا بچوں جلدی آؤ میں نہ کہتی تھی میرا چچا ضرور آئے بس جب قریب آئے دیکھا امو نہیں ہے اب چہرہ اوپر کیجئے یہ جملہ سنیے سمیت اعظم کی زیارت کریں گے ہم سب لیکن علم کے قریب ذرا ادب سے جانا عباس نے اس کے لیے ہاتھ کٹوا دی آنچ نہیں آنے دی ہے سکینہ بیوی میں نے جو جملے پڑھے جب دیکھا نہ چچا لیے یوں آئی کوزے تو پھینک دیے بچے جو گرے وہ تو مر گئے سکینہ نے اپنے بابا کے پیروں کو یوں پکڑا پکڑنے کے بعد پھر ایک ہاتھ ہٹایا باپ کے پیروں کو یوں ہلا کے کہتی ہے بابا امو بلند آواز سے رویا کرو بابا امو کوئی آواز نہیں بابا میرا مامو چچا کہاں گیا کوئی آواز نہیں ہے بس اتنا کا بابا چچا سے جا کے کہہ دیجئے سکینہ مر جائے کہ پانی نہ میرے چچا کو واپس لے آئیے بس حسین نے اتنا کہا بیٹا تیرا چچا جوان تھا میری کمر ٹوٹ گئی تھی اس سے لاشا نہ اٹھا سکینہ نے چھوڑا زینب بی بی کی کلائی پکڑی کب بھی چلیے میدان چچا کا لاشا لانا ہے حسین نے ہاتھ چھوڑا زینب کوئی نہ جانا عباس جس حالت میں ہے اگر سکینہ نے دیکھ لیا میری بچی
جاگیر سے چل پڑا قافلہ